إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ حضرات محترم، روزوں کے مسائل کے بعد اس سے پہلے بھی رزق حلال کے متعلق تاکید فرمائی گئی تھی، اور ان مسائل کے بعد پھر ایک دفعہ اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال بھی باطل طریقے سے نہ کھانا۔ یہ کیوں کہا گیا کہ روزے کے اندر انسان اپنی انتہائی مرغوب چیزیں کھانا پینا اور اپنی خواہش کی تکمیل، یہ تینوں چیزیں جو اس کے لیے جائز اور حلال ہیں، یہ اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ احساس دلا رہے ہیں، اگر انسان اللہ کے حکم کے لیے اپنی جائز چیزوں کو ترک کر سکتا ہے تو ناجائز کو بالاولیٰ اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل کے اندر ائمہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ہم باہم دوست بھی آپس میں مل کے ایک پلاننگ بناتے ہیں کہ آج فلاں بندے کو پھنسانا ہے، اور پھر گھیر گار کے اسے پھنسا کے اس سے کھا لیتے ہیں، یہ باطل طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص خوشی سے کھلائے تو وہ الگ بات ہے، کسی کو جان بوجھ کے پھنسا کے کھا لینا کہ بعد میں اسے پچھتاوا ہو، یہ باطل طریقہ ہے۔ اسی طرح لوگ جوا کھیلتے ہیں، اور جوئے میں ایک شخص ہار جاتا ہے، ایک جیت جاتا ہے، وہ جیتنے والا باطل طریقے سے دوسرے کا مال چھین رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ اتنا بدترین عمل ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شرط لگاتا نہیں ہے، صرف زبان سے مذاق عذرائے تفنن ہی یہ بات کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ شرط لگاؤ، اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ صدقہ کرے، وگرنہ اللہ کے ہاں اس بات کی پوچھ ہوگی۔ اور یہ عمومی طور پہ ہم آپس میں جب باہم گفتگو کرتے ہیں تو اگر ایک بات نہ سمجھ آتی ہو تو کہتے ہیں میرے ساتھ شرط لگا لو، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، شرط لگانا تو بڑی دور، یعنی اس پہ عمل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، زبان سے نکالنا بھی گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ کچھ صدقہ کرے، وگرنہ اللہ کے ہاں اسے پوچھ ہوئی ہے۔ اور ایک باطل طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان حکام کو کچھ پیسے دے کے کسی کی مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ بات بنی ہوئی ہے کہ دیکھیں جی عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کیا عدالت خدا ہے؟ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی عدالت جناب محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے دو شخص میرے پاس ایک مقدمہ لے کے آتے ہو، میں ان کے دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہوں۔
فیصلہ درست ہے تو ٹھیک، اگر میں نے کسی کی زبان کی تیزی کی وجہ سے اس نے چالاکی کرتے ہوئے بڑی اچھی انداز میں اپنا مدعا پیش کیا، میں اس کی ان باتوں کی وجہ سے فیصلہ اس کے حق میں دے دیتا ہوں، حالانکہ حق اس کا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ مت سمجھنا رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے آگ کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، چاہے اس کا دل چاہتا ہے کھا لے یا چھوڑ دے۔ تو اس لیے یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم عدالت میں جا کے جج کو پیسے دے کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جائز ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بعض لوگ اپنی سروسز پیش کرتے ہیں، جس طرح وکلا ہے، وکیل کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹا ہے، جھوٹا مقدمہ دائر کر رہا ہے، یا ایک آدمی معصوم ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے اور اسے ایسے رنگ میں لاتے ہیں کہ مجھے فیس بھاری مل جائے۔ یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص اسے سودا لینے کے لیے آتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ سودا کون سا اچھا ہے اور کون سا غلط ہے، اور دکاندار ایک لمحے میں پہچان جاتا ہے کہ اسے پتہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کی لاعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بری چیز دے کے اچھی کر کے دیتا ہے۔ یہ بھی باطل طریقے سے کھانا ہے۔ اگر ان باتوں پہ غور کرتے چلے جائیں گے تو یقین جانیے ہم اپنے رزق کو کہاں سے ٹھیک کریں گے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع جب آپ طواف افاضہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب سارے کے سارے حاجی جو ہیں یہ منا سے 10 ذی الحج کو آ کے طواف افاضہ کرتے ہیں، اور جتنا بیت اللہ کے اندر رش اس دن ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اس وقت 4 منزلیں ہیں اور اس کا صحن ہے، ایک وقت میں تقریباً 7 لاکھ کے قریب بندے جو ہیں وہ طواف کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ اپنے قدموں کو ایک ایک انچ پہ ہلاتے ہیں، گھنٹے لگ جاتے ہیں تھوڑے سے سفر کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف افاضہ کے لیے تشریف لائے، لوگ بے شمار ایک جمگٹھا ساتھ، آپ چلتے چلتے اچانک رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے سب لوگ ایک دم رک گئے۔ آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کیا، بیت اللہ اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ بیت اللہ کی اتنی عزت ہے، اتنا شرف ہے، اتنی برتری ہے، ہم جیسے لوگ ترستے ہیں کہ کاش کسی وقت ہم اسے دیکھ ہی لیں، اللہ ہمیں اس کے ذہن وہاں تک لے جائے۔ یعنی منتوں میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ کہا تیری اللہ نے بڑی عزت بنائی ہے، لیکن ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی عزت اللہ کی نظر میں تجھ سے زیادہ محترم ہے، اور ہم جس کا مرضی خون لے لیں، ہم جس کا مرضی مال لے لیں، ہم جس کی مرضی عزت کو پامال کر دیں، یہ نعوذ باللہ بیت اللہ کی بے حرمتی سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور ہم نے چند ٹکوں کے بعد، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، پہلے حقیقت بات یہ ہے کئی دفعہ بعض باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ جیسے ہی انسان قرآن کو پڑھتا ہے، رسول اللہ کے فرامین کو دیکھتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا، ایک بندہ صبح ایماندار ہو جائے گا، رات کو کافر ہو جائے گا،
رات کو سوئے گا تو ایمان کی حالت میں سوئے گا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ پوچھا اللہ کے رسول ایسی کیا بات ہوگی وہ کافر ہو جائے گا؟ کہا دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے وہ قسم یا قرآن اٹھائے گا اور یہ اس کے کفر کا سبب بن جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو جھوٹی باتوں پہ قرآن اٹھا کے چند ٹکوں کے لیے، چند فٹ زمین کے لیے اور تھوڑے سے مال کے لیے، ہم اللہ کی کلام کی حیا نہیں کرتے، اللہ کی ذات کی حیا نہیں کرتے، اور شاید سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے اسی کے بعد کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بنیاد کو بدلا، ہم عمومی طور پہ یہ چلاکی کرتے ہیں کہ جب پڑوس والے بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں بنانی جی، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچارہ اپنی طرف دیوار بنا لیتا ہے، جب وہ مکمل کرتا ہے تو تھوڑے دیر کے بعد ہم اپنی دیوار کو گرا کے اس کی دیوار پہ رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں 6 انچ جگہ مل جائے یا 1 فٹ جگہ مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت دھوکے کے ساتھ دوسری کی جگہ لی، بنیاد کو بدلا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اس زمین کے لیے کیا تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ رزق کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کھا تو ہماری اولادوں نے جانا ہے اور پٹا ہمارے گلے میں پڑ جانا ہے۔ اس لیے ہمیں رزق کے معاملے میں اللہ رب العزت حکمن کہہ رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے کسی کے مال کو نہ کھانا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تم پیسے پہنچاؤ حکام کو، پولیس کو پیسے دے کے کوئی اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، جج کو پیسے دے کے کروا لیا یا کسی اور اہلکار کو دے کے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کو رشوت دے کے تاکہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ دوسرے کا مال گناہ کے ساتھ کھا لیا جائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دل کے اندر تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا نہیں ہے۔ ہر بندہ جب یہ کام کرتا ہے نا اسے علم ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں اپنا حق مانگ رہا ہوں یا کسی کا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حکام جب کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں کرتے، جس طرح کہ آج ہمارے ملک کی کیفیت ہے، ایسے حالات میں اگر کوئی شخص اپنا حق لینا چاہتا ہے اور اسے وہ نہیں دے رہے، اگر وہ اپنے حق کو لینے کے لیے ان کے منہ کو بھرتا ہے کہ یہ میرا کام کر دیں، تو پھر لینے والا گناہ گار ہوگا، دینے والا نہیں، کیونکہ اس کو حق نہیں مل رہا تھا اور حکام پیسے کے بغیر کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ راشی رشوت دینے والا جہنمی نہیں ہے، رشوت لینے والا جہنمی ہے۔ اور جب ہم اپنے بغیر کسی ہمارا حق نہیں ہے پھر ہم رشوت کا لین دین کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں دینے والا بھی جہنمی ہے، لینے والا بھی جہنمی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری منسلک ہیں رزق حلال کے ساتھ۔ اگر ایک انسان لقمہ حرام کھاتا ہے، آج جدید میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جو آج کھایا ہے وہ 40 دن ہمارے جسم کا حصہ رہے گا، پھر ڈیزالو ہو جائے گا۔ تو نبی کریم نے 1400 سال پہلے بتا دیا جس نے لقمہ حرام کھایا 40 دن تک اس کی عبادت ہی قبول نہیں، یعنی جب تک وہ لقمہ حرام اس کے اندر رہے گا، اس کے جسم کا حصہ رہے گا، تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور اگر ایک انسان رزق حرام سے خرچ کرتا ہے تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔
اور ایک انسان حج کے لیے جاتا ہے، جب وہ میقات پہ پہنچ کے احرام باندھ کے کہتا ہے لبیک، آگے سے ایک فرشتہ جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قبول نہیں، تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ کیوں؟ وہ رزق حرام لے کے چلا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ ہماری زندگی کی بڑی اہم بات ہے کہ رزق کھائیں تو حلال کھائیں، ظلم و زیادتی کے ساتھ دوسرے کا مال کھانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ ہمیں رزق حلال ہی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر